السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ متحدہ کا سندھ سرکار کے خلاف وائٹ پیپر، سندھ حکومت نے ظلم و ستم اور ناانصافی کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں تمام زبانیں بولنے والوں کا اتصال کیا ہے۔ فاروق ستار، کراچی سے کچرا اٹھانے اور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے جلد بڑا پیکیج دیا جائے گا۔ آصف علی زرداری، اور خواتین کا معاشرے میں کردار، تعمیر و تربیت ترقی میں اہمیت کا حامل۔ پاکستان کی آزادی و ترقی میں خواتین کا کردار نمایاں۔ پاکستان کا آئین اور قانون خواتین کے بنیادی حقوق کا ضامن ہے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہم شہر قائد کے حوالے سے سب سے بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ ہر طرف لوٹ مار کا بازار۔ متحدہ کا سندھ سرکار کے خلاف وائٹ پیپر، آج وائٹ پیپر جاری کیا ہے۔ فاروق ستار صاحب نے فرمایا کہ سندھ کی عوام ان کی معصومیت کو کس طرح لوٹا گیا، کوٹا سسٹم، اس کے پس منظر میں جو کچھ ہوا، اور 8 سالوں میں سندھ میں ملازمتوں کی جو حالت رہی، ان سب کے حوالے سے وائٹ پیپر میں لکھا گیا ہے۔ ہم بات کریں گے شہر قائد کے حوالے سے، وائٹ پیپر کے حوالے سے، اور بات کریں گے میئر کراچی کے حوالے سے اختیارات اور وسائل کی جو مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM پاکستان کے سینئر رہنما کامران اختر۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، خوش آمدید جناب۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ وائٹ پیپر جاری کیا ہے، 10 نکات ہیں اس میں، پیپلز پارٹی پر مسلسل تنقید بھی کی گئی ہے، کچھ بتایا بھی گیا ہے کہ جناب نئے ریکارڈ قائم کر لیے ہیں، کرپشن بھی سب کو صاف نظر آ رہی ہے، اور جبکہ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے سندھ میں تمام زبانیں بولنے والوں کا استحصال بھی کیا ہے، یعنی کہ آپ نے صرف اردو بولنے والوں کی ظاہر نمائندگی بھی نہیں کر رہے، اب آپ متحدہ کوئی موومنٹ بن چکی ہے۔ تو وائٹ پیپر جاری اس سال کیا ہے، اس سندھ گورنمنٹ کو، کامران اختر صاحب 4تھا سال ہے یہ، جی تو دیر سے جاری نہیں کیا آپ نے؟ اگر اس طرح کی بات تھی تو پہلے سال بھی ہوتا، پھر دوسرے سال بھی ہوتا۔ احتجاج جو تھا بہت دیر سے شروع کیا غالباً آپ نے۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 9 برسوں سے جو سندھ کے شہری ایریاز کے ساتھ، شہری علاقوں کے ساتھ، اور بالخصوص، اور نہیں، اس میں کامران صاحب ایک چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا پچھلے 9 سال کے دوران، 4 سال یہ ہیں، 5 سال پچھلے ہیں، لیکن ان 5 سالوں میں تو بارہا آپ بھی شامل رہے ان کی حکومت کے ساتھ، اتحادی تھے آپ۔ دیکھیے، اتحادی ضرور تھے، اور جو وسائل اور جو منسٹریز تھیں، پاور نہ ہونے کے باوجود دامے درمے سخنے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ نہیں، اس لیے تو پھر جب آپ شامل تھے تو اس کو بھی شامل کریں گے 5 سالوں کو جو آپ خود شامل رہے، حالانکہ ہم تو آپ کس حد تک قصوروار ہیں پھر اس میں؟ اس ٹائم متحدہ گوئی موومنٹ کا موقف یہ تھا کہ جو خلیج پیدا کر دی گئی، اور پیپلز پارٹی کی ہی پیدا کردہ وہ خلیج تھی، جس کو 1973 میں بھٹو صاحب نے، ذوالفقار بھٹو صاحب نے جس کی بنیاد رکھی، کوٹا سسٹم کی بنیاد ڈال کر کے جو لسانی تقسیم کی گئی، اس تقسیم کو مٹانے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے، دوریوں کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ اتحاد میں جو ہے وہ ان سے جایا گیا، اور ایک مشترکہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی گئی، تاکہ شہر میں جو ہے وہ امن اور خوشحالی، اور عوام کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ عوام کے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل کر سکے۔ لیکن سر یہ ایک طرف آپ منشور میں لکھتے ہیں کہ ہم وڈیرہ شاہی کے خلاف ہیں، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ انہی جاگیردار وڈیروں کے ساتھ اسمبلی میں نہ صرف بیٹھتے ہیں بلکہ اتحاد بھی کر لیتے ہیں۔ نہیں، اسمبلیوں میں ظاہر ہے کہ ہمیں جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، شہری علاقوں کی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، اس کی ہم آواز ان کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، نہ کہ اور ان وڈیرہ شاہی کی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ان کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ افسوس کہ اقتدار میں شریک رہیں اور پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، سر دو باتیں نہیں ہیں یہ۔ سوری، اقتدار میں شریک ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوشش کی گئی، اقتدار میں شریک ہو کر یہ کوشش کی گئی کہ پبلک کے مسئلے مسائل کو زیادہ سے زیادہ حل کروایا جائے۔ افسوس کہ اس طرح سے، اس اسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کر پائے، اور نہیں ہو پایا اس نااہل اور کرپٹ گورنمنٹ کی وجہ سے۔ لیکن ہم بارہا جو ہے وہ کوششیں کرتے رہے کہ عوام کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سہولت بہم جو ہے وہ پہنچائی جا سکے۔ اچھا، اس وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ میں شریک ہوا گیا تھا۔ یہ کہا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہ 9 برس میں 30 ارب کا براہ راست نقصان پہنچایا گیا، وفاقی وسائل سے کراچی کو 4% بھی حصہ نہیں ملا ہے۔ OZT کی مد میں فاروق ستار بھائی نے جو بات کی، وہ OZT کی مد میں یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ایک 30 ارب روپے کی کیا بات کریں ہم یہاں۔ تو ابھی جو پچھلے دنوں MQM نے ایک شیڈو بجٹ کے ذریعے ان کو تجویز دی تھی، ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ یہ کر لیں گے تو اس طرح سے جو ہے وہ وسائل آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیدا کر سکیں گے، اور یہ اس شہر کی ترقی
میں بھی جو ہے وہ کردار ادا کر سکیں گے شہری علاقوں کے ساتھ، اور دیہی علاقوں کی جو ہے وہ ترقی میں ایک بڑا جو ہے وہ بہتر آپ کو موقع ملے گا اس فنڈ کے ذریعے۔ تو وہ بھی کیا گیا، 70-80 ارب روپے، 78 ارب روپے کا ان کو جو ہے وہ اس سال ہی فائدہ پہنچا۔ یہ 1000 ارب روپے کی کرپشن کر چکے میرے بھائی۔ یہ ان کو یہ 70 ارب، یہ 30 کروڑ، یہ 50 کروڑ اس کا مقصد نہیں ہے، یہ ٹوٹلی کرپٹ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو شہری علاقوں کے اور بالخصوص اردو بولنے والی عوام کے جو ہے یہ دشمن ہے پیپلز پارٹی۔ انہیں دیا گیا نہ یہاں پر جو ہے وہ پینے کا پانی دستیاب ہے شہر میں، نہ یہاں پر ٹرانسپورٹ ہے، نہ یہاں پر صحت ہے، نہ یہاں پر تعلیم ہے، یہاں پر ہے کیا ہے؟ تو صرف اقربا پروری، بدعنوانی، کرپشن، پرچے سسٹم، وڈیرا شاہی جو ہے وہ بے تاج بادشاہ اس ملک کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو جتنا بڑا چور ہے اور جو جتنا بڑا کرپٹ ہے اس کو جو ہے وہ سونے کے تاج پہنائے جا سکتے ہیں، اور یہ مخلص نہیں ہے پیپلز پارٹی۔ آپ کی باتیں درست ہیں، پیپلز پارٹی اپنے ووٹر سے مخلص نہیں ہے، پیپلز پارٹی اپنے ووٹر سے، وہ ووٹرز فیصلہ کریں گے نا، عوام فیصلہ کریں گے جب الیکشن ہوں گے کہ وہ مخلص اگر نہیں تھے تو عوام ووٹ نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے 85% مینڈیٹ کراچی کا آپ کے پاس ہے۔ کل جو ان کا ایک شو کیا تھا وہاں پر برسی کے موقع پر، بھٹو صاحب کی برسی تھی وہاں پر، وہ دیکھ لیا ہوگا، کل ہی کھول دی۔ ان کی عوام بھی سمجھ رہے ہیں، اب سندھ کے جو غریب ہاری کسان مزدور پیشہ عوام جو ہے اس وڈیرا شاہی کے خلاف ان کی حرکت، ان کے اوچھے ہتھ کو سمجھتے ہوئے اب ان سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 2018 کے الیکشن میں ثابت ہو جائے گا کہ عوام جو ہے وہ اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم سے، اس وڈیرا شاہی سے جو تنگ آ چکے ہیں، اور ان کو یکسر مسترد کر دیں گے انشاءاللہ۔ کامران اختر صاحب، دیہی سندھ میں اسی سسٹم کے تحت انتخابات اگر ہوئے تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی کمپٹیٹر نہیں ہے دیہی سندھ میں پیپلز پارٹی کا؟ سوری، پیپلز پارٹی کا کمپٹیٹر دیہی سندھ میں نہیں ہے اگر اسی سسٹم کے تحت انتخابات ہوتے ہیں؟ یہ قبلس وقت ہوگا کہنا، یہ ٹائم ثابت کرے گا انشاءاللہ کہ ان کا صفایا ہوگا انشاءاللہ اس مرتبہ۔ فیئر مردم شماری اگر ہو گئی، تو اگلا سی ایم جو ہوگا اس سندھ کا، اس صوبہ سندھ کا، اس دھرتی ماں کا، جس کو یہ دھرتی ماں کہتے ہیں، اور اسی کو لوٹ کھسوٹ رہے ہیں، اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، اس کا سی ایم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شہری علاقے سے ہوگا اور اردو بولنے والا ہوگا انشاءاللہ، اور وہ اس کرپٹ گورنمنٹ چاہے وہ کسی جماعت کا ہو، وہ اس کرپٹ گورنمنٹ کی طرح جو ہے وہ پرفارم نہیں کرے گا، وہ ایک غریب ہاری کسان کی جو ہے وہ خدمت کرے گا، یہ دعوے تو سب کر رہے ہیں ان کی طرح جو اربوں اور خربوں روپے کی جو کرپشن کر چکے وہ ایسی کرپشن نہیں کرے گا، وہ کام کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی پورا سندھ کو جو ہے وہ ترقی یافتہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما، اب آپ کے لوگوں پہ بھی لگے ہیں، لیکن اگر ان پہ بات کر لیں جس آپ تنقید کر رہے ہیں کرپشن کے، محض الزامات ہیں، یہ عدالت میں جب تک شواہد کے ساتھ ثابت نہیں ہوتے، یہ الزامات نہیں ہے، یہ سر پیش کیجئے، پھر عدالت میں جائیے، آپ یہ وائٹ پیپر شواہد کے ساتھ عدالت میں جائیے، شواہد دیجئے تاکہ عدالتوں سے سزا ہو ان لوگوں کو۔ بالکل جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پہلے بھی ہم 2 مسئلوں میں جو ہے وہ عدلیہ سے رجوع کیا، اور اختیارات کے حوالے سے بھی کہ میئر کے اختیارات، کراچی شہر کے میئر کے اختیارات کے حوالے سے، اور پورے سندھ بھر کی جتنی بھی چیئرمینز اور میئرز حضرات ہیں، اس حوالے سے اختیارات کی حصول کے لیے، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے ہی، آنریبل سپریم کورٹ نے ہی الیکشن کروائے تھے، انہی کے کہنے پر یہ الیکشن ہوئے، لیکن ان کا بس یہ چلتا ہے کہ عددی نمبرز کی بنیاد پر ان لوگ اس کرپٹ حکومت نے جو ہے وہ سارے اختیارات، سر کرپٹ حکومت کی بات کر رہے ہیں، بار بار ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، کرپٹ حکومت، کرپشن زدہ حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما توقیر فاطمہ بھٹو صاحبہ۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، ویلکم۔ اچھا، توقیر فاطمہ بھٹو صاحب، بات ہو رہی ہے سندھ کے حوالے سے، بالخصوص کراچی کے حوالے سے، اور بات کی جا رہی ہے کہ جناب آپ کے وزراء پر کرپشن کے بہت زیادہ الزامات ہیں، کامران اختر صاحب موجود ہیں اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں، وہ یہی بات مسلسل کی جا رہی ہے۔ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کامران بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کراچی سے کچرا اٹھانے اور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے جلد بڑا پیکیج دیا جائے گا، یہ کہا ہے آصف علی زرداری نے، اس بیان کو خوش آئند قرار دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں، آصف صاحب کی تو پوری کوشش ہے کہ وہ پورے پاکستان کے جس علاقے میں لوگوں کی امیدیں پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں وہ اپنی ڈلیوری دے رہے ہیں، لیکن کراچی ایک ہب ہے اور اس میں ظاہر ہے ہر کسی کی کنٹریبیوشن ہے، کسی ایک کا وہ نہیں ہے کچرا پھیلانے میں یا کچرا اٹھانے میں۔ جو لوگ وائلیشن کر رہے ہیں، کچرا اٹھانے کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں غیر ترقیاتی کام کیے ہیں یا ہم نے کوئی کراچی کو نہیں دیا ہے، تو کیا کراچی ان کا نہیں ہے؟ اچھا، کراچی کے حوالے سے بار بار ایک بات جو ذہن میں آتی ہے، توقیر فاطمہ بھٹو صاحبہ،
توقیر فاطمہ بھٹو صاحب، میرا سوال یہ ہے آپ سے آپ سے کہ کراچی کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ کراچی پہ اگر توجہ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں دی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ووٹ بینک نہیں ہے آپ کا. ہمارا ووٹ بینک جہاں نہیں ہے ہم وہاں زیادہ توجہ دیتے ہیں. دیکھیے نہیں، جہاں آپ کا ہے آپ تو وہاں بھی توجہ نہیں دے رہے. اندرون سندھ کے حالات تو یہاں سے بھی خراب ہیں. لوگوں کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے یہاں پر شہر میں. آپ اپنے وے پہ لے لیا ہے تاکہ ہم صرف کرٹیسائز کریں. پیپلز پارٹی کی جو کارنامے ہیں ان کو آپ لوگ دبا دیتے ہیں، حالانکہ آپ لوگوں نے تو وہ بتائیے نا، وہ کارہائے نمایاں جو سر انجام دیے ہیں وہ پلیز بتائیے عوام کو. بہت بڑا ٹائم چاہیے ہوگا. زمینی حقائق بتائیے جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں آپ نے، جس سے عوام کی فلاح و بہبود پہ بہت اثر پڑا. عوام کی بیسک جو نیڈس ہے وہ ہے نوکری. بیسک جو نیڈس ہیں ان کے اوپر ہم نے توجہ دی ہے. میں تو اپنے بھائیوں پانی نہیں ہے، پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. کے ساتھ بھی بیٹھے تھے، آپ نے کچرے کیوں نہیں اٹھائے؟ آپ بھٹو سالوں والوں کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے لیجسلیشن. جی کامران اختر صاحب، یہ تو آپ بتائیے. آپ بھٹو والوں کے ساتھ وہی بات آ گئی جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ آپ شراکت دار تھے، اس وقت کام کیوں نہیں کیا؟ جی کامران اختر صاحب سے پوچھ رہا ہوں. لوکل گورنمنٹ جب تھی، جب اختیارات تھے، جتنے اختیارات تھے تو یہ شہر آپ کے سامنے تھا. نہ تو یہاں پر کوئی پانی کے مسائل تھے، یہاں پر انڈر پاسز، یہاں پر بریجز، یہ جو سارے کارنامے اور یہ جو سڑکوں پر آج میری محترمہ بھی گھوم رہی ہے، یہ سارا کارنامہ جو ہے وہ پچھلے بلدیاتی سسٹم کا ہی ہے. اس کے مطابق کام کیا. اور یہ محترمہ نے فرمایا بھی کہ وہ نوکریاں دی، ہم نے نوکریاں دی. او بھائی نوکریاں دی نہیں گئی، نوکریاں بیچی گئی ہیں. نوکریاں بیچتے ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں نے نوکریاں بیچی ہیں. اختر صاحب کا موقف آ جائے پھر آپ کی جانب آتا ہوں. آپ نے 2.5 لاکھ نوکریاں بیچی ہیں. غریب مزدور سندھی کسان ہاری کو بیوقوف بنا کر ان سے لاکھوں روپے کے عوض جو ہے وہ ایک نوکریاں جو ہے وہ لاکھوں روپے کے عوض جو ہے وہ آپ لوگوں نے بیچی ہیں، دی نہیں ہیں آپ لوگوں نے. اور اس میں شہر والوں کا حق کہاں گیا؟ شہر کے نوجوان کہاں جائیں؟ شہر کے نوجوانوں کا جو رائٹ تھا، آپ کا جو ہے وہ دیا ہوا فارمولا 1973 میں جو فارمولا دیا تھا کوٹا سسٹم، آپ نے اس کوٹا سسٹم کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا. آپ نے آئین کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال کر کے رکھ دیا. اس کے تحت ہی کم از کم نوکری فراہم کر دیتے. آپ نے جو 2.5 سے 3 لاکھ 2.25 لاکھ نوکریاں جو فراہم کی، یہ آپ نے بیچی ہیں. اور اس میں شہر والوں کا حق کہاں گیا؟ یہاں پر 10% نوکریاں جعلی آپ ہی یعنی بارہ 20% کامران صاحب جاب جو ہیں کامران صاحب ایک ایک کر کے ان کو جو ہے وہ واپس ان کو بھیج دیا جاتا ہے. یہ کیا آپ لوگوں نے. یہ آپ کی گورنمنٹ ہے. شہر کے نوجوان کہاں جائیں؟ کامران صاحب جواب سن لیتے نا. توقیر فاطمہ بھٹو صاحب سن لیتے. کوٹا سسٹم کو نیست و نابود کر دیا. اپنے شہری اور دیہی علاقوں کو مایوسی پیدا کر دی. آپ لوگوں نے یہ لسانیت کی بنیاد تو آپ لوگوں نے ڈالی نا. یہ لسانیت کی جو تفریق رکھی، یہ جو تفریق کی بنیاد رکھی، اس کے فاؤنڈر تو آپ لوگ ہیں. اس کا سہرا آپ لوگوں کے سر جاتا ہے. یہ جو تقسیم اور لسانیت کو جو فروغ دیا اور پروان چڑھایا، اس میں سارا رول آپ لوگوں کا ہے. یہ بات سارا آپ لوگوں کے سر جاتا ہے. یہ بات تو کامران اختر صاحب کی درست ہے. توقیر فاطمہ بھٹو صاحبہ کہ کوٹا سسٹم نافذ کرنے کے بعد دیہی اور شہری کی تفریق تو آپ نے پیدا کی نا. دیہی اور شہری کی تفریق اس وقت پیدا ہوئی کہ جب بیوروکریٹس ان کے آ گئے اور انہوں نے اپنے کارنامے انجام دیے. یہ مانیں گے اس بات کو، یہ مانیں گے اس بات کو. 10 سال کے لیے نافذ کیا تھا توقیر فاطمہ بھٹو صاحبہ. کوٹا سسٹم 10 سال کے لیے تھا. 43 ایئرز ہو گئے. 43 ایئرز. اور اس کے مطابق بھی اس پر بھی کون تھا آپ لوگوں نے عمل کر لیا؟ اس پر کون تھا عمل کر لیا آپ لوگوں نے؟ اس پر ہی عمل کر لیتے. کم از کم 70% ریونیو لیتے ہیں کراچی سے. 85-90% ریونیو جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ چلتی کراچی پر ہے. 70% ریونیو فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ 2 یا 3% جو ہے وہ واپس کر رہا ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کی مد میں یا دیگر ساری مدوں میں. اور یہ 90% لینے کے باوجود یہ 5 سے 6% جو ہے وہ شہری علاقوں پر لگانے پر ان سے جبرن سمجھ لیں کہ یا یہ کہہ لیں کہ بائی فورس جو ہے وہ. اور یہ میڈیا جو چہرہ ان کا دکھا رہا ہوتا ہے روز، اس وجہ سے جو ہے یہ 7 یا 8% جو ہے وہ ترقیاتی مد میں اور دیگر مدوں میں جو ہے یہ لوٹا رہے ہوتے ہیں یہاں پر. تو یہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ لوگ ہم پر. اس کراچی شہر کا پیسہ ہے بھائی. اس کراچی شہر کا پیسہ ہے. ابھی آپ کو 1000 روپے کی جو کرپشن پچھلے 8 سے 9 برسوں میں کی، اس کا حساب دینا ہوگا آپ لوگوں کو.
आपके करप्शन का अगर मैं बोलने पे आ गई ना तो आपकी वो पोल आप बताइए ना, आप बताइए आप कामरान बताइए अख्तर कि सुन ले, किसी एक मिनट कामरान अख्तर साहब कामरान अख्तर साहब सुन ले, बताइए आप। कामरान अख्तर साहब सुन ले। जी जी तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा, शवाहिद के साथ बात होगी। जी बिल्कुल, ये पेपर, ये व्हाइट पेपर, ये चेहरा आया कर रहा है आप लोगों का, ये आपका सियाह चेहरा, आपकी गवर्नेंस, आपकी बैड कामरान गवर्नेंस अख्तर का सुन चेहरा ले, आया कर रहा है सारा। कामरान अख्तर जवाब सुन ले उसके बाद बात करते हैं। हमने आपको बड़ा बर्दाश्त किया, हमने फिर भी इज्जत और मान दिया। 2007 की इलेक्शन के बाद हमने वेलकम करके अपने साथ बिठाया, आपने हेल्प मांगा, दे दिया। आप सिर्फ अटक गए कि नहीं हमें वज़ारे दिफा चाहिए, हमें चाहिए जनाब होम मिनिस्ट्री चाहिए, क्योंकि वसीम अख्तर उसके ऊपर काबिज थे। और जो उनकी उजारादारियां थी वो हम जैसे मामूली गाँव में रहने वाले जानते हैं कि आप लोगों के जुल्म और तशद्दुद की कहानियां जो यहाँ के एक लोगों हादसा बता दें, ये सारी गड़बड़ और ये सारी लड़ाओ की जो पॉलिसी है, जो अंग्रेज की पॉलिसी आप लोगों ने अपना रखी है, ये सारा लड़ाओ और हुकूमत करो, ये सारा आपके दौर में हुआ मोहतरमा, हमारे दौर में नहीं हुआ, ये सारा आपके दौर में हुआ। माजरत के साथ ये जितने सारा शहर में बत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और ये वो सारा, इनका सहरा भी आप ही के साथ जाता है। आपको मैं बल्दिया टाउन का कहाना, अब्बास टाउन का कहानी हमारी नहीं है, वो इनकी तरफ से हुई थी। अच्छा ये बता दीजिए तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा, तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा कि हमारे कायदों ने हमसे क्या क्या काम करवाए, अब आप क्यों हमारे मुंह खुलवा रहे हैं? तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा करप्शन की बात करते हैं। तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा सवाल मैं ये करना चाह रहा हूं आपसे, बहस नहीं करना चाहते, आप उनसे जवाब लें या उनसे मालूम करेंगे। मैं जो कह रहा हूं आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए ना, मुझे आप इस चीज का जवाब दिए। यहाँ पर ना ट्रांसपोर्ट है, ना यहाँ पर पानी है, ना बिजली है, ना तालीम है, ना रोजगार है यहाँ पर, तो जाए कहाँ शहर वाले जाएं तो जाएगा, मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे, तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा, तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा, कराची से कराची में आप काम करने का दे रहे हैं, मेरे को आपने बाउंड किया हुआ है, आप आइन की माला जपने वाले, आप आइन की माला जपते हैं, आइन को आपने जो है वो रद्दी की डोगरी में डाल दिया। मेयर के सारे सैनिटरी वर्कर को सीएम डील करेंगे, सीएम साहब डील करेंगे। बहुत शुक्रिया तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा, आपकी गवर्नेंस है, सीनियर रहनुमा बैड गवर्नेंस, पीपल्स पार्टी करप्ट गवर्नमेंट। कराची का जवाब दे दें, मेयर आपका, वजीर आपके, इत्तेफाक आपका, आपने क्या दिया हमें? और आप हमसे कहानी पूछ रहे हैं, कौन सा वफाक, कौन सा मिनिस्टर, कौन सा परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की बात करें। बहुत शुक्रिया तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा, बहुत सारी बातें थी जो जानना चाह रहा था। यहाँ मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। कामरान अख्तर साहब ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू होगी। नाज़रीन प्रोग्राम आप देख रहे हैं, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, कोर्ट सिस्टम के हवाले से, कराची के खुसूसन मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। यूँ गए यूँ वापस आए, स्टे विद अस। एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम में बात हो रही थी कोटा सिस्टम के हवाले से, एमक्यूएम ने जो वाइट पेपर जारी किया है उस पर बात हो रही है। कामरान अख्तर साहब, वाइट पेपर के हवाले से बता दीजिए कि आज जारी किया है जो आप लोगों ने, क्यों ज़रूरी समझा आपने? देखिए ये इसका चेहरा जो काम करना गवर्नमेंट को, ये जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है यहाँ पर पिछले 9 साल से जो जबरन जो मुसल्लत हैं धौंस और धांधली के जरिए जिस तरह से ये लोग गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गए थे, इनका चेहरा जो है वो आवाम को सिस्टम के तहत सर आप लोग भी जीते हैं, आप लोग भी आते हैं, उन्हें भी आवाम ने वोट दिया है, अगर आपको भी दिया है तो। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ना, मैं फिर थोड़ा सा इस वो फिर बहस वाली बात होती है, फेयर मर्दमशुमारी अगर देखिए फेयर मर्दमशुमारी अगर हो गई तो इनका चेहरा जो है वो इनको अपनी असलियत का अंदाजा हो जाएगा। ये बात जिस तरह से ये गैर मुनसिफाना मर्दमशुमारी पिछले दिहाइयों में करवाई गई, तो इस मरतबा कोशिश है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमने रुजू कर रखा है और फेडरल गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल और जो जितने भी हमारे मुख्तदर इदारे हैं उनसे भी हमारी यही गुजारिश है कि कराची को और शहरी इलाकों को, सिंध भर के शहरी इलाकों को जो है उनके राइट्स मिलने चाहिए, और इनके साथ जो है वो इस मरतबा अगर फिर मर्दमशुमारी हो गई तो फिर इस गवर्नमेंट का, इस करप्ट गवर्नमेंट मर्दमशुमारी के हवाले से इनको जगह नहीं मिलेगी, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मर्दमशुमारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया आपने,
मेयर के इख्तियारात के हवाले से भी आप बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जी रुजू बिल्कुल, करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ही इलेक्शन करवाए थे। अच्छा, ऑनरेबल ये सुप्रीम जानना कोर्ट ही का चाह रहा हूँ सर, एहसान। मैं देखिए, मेयर कराची के हवाले से, देखिए कामरान अख्तर साहब, मेयर कराची के हवाले से जानना ही चाह रहे हैं। बारहा गुफ्तगू हुई हमारे प्रोग्राम में, हम रोजाना शामिल करते हैं सेगमेंट कराची के और मेयर कराची के हवाले से, इख्तियारात और वसाइल के हवाले से मुहैया किए जाने चाहिए ताकि आवाम के मसाइल हल हो सकें, क्योंकि 85% मैंडेट यहाँ से आवाम ने आपको दिया है। लेकिन गुफ्तगू जब भी होती है बात ये करते हैं कि जी कचरा उठाने के इख्तियारात तो उनके पास मौजूद है ना, 55 करोड़ बजट हर महीने तो सिंध हुकूमत दे रही है आपको। देखिए, जितने भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की याफ्ता शहर हैं, वहाँ पर निचली सतह पर ग्रास रूट लेवल पर जो है वो मेयर्स और जो भी सिस्टम है, बल्दियाती सिस्टम है, वो बाइख्तियार हैं। वो इन सारी चीज़ों में इंतज़ामी तौर पर शहर की तरक्की के लिए, खुशहाली के, शहर को बेहतर तौर पर चलाने के लिए मैनेजमेंट जो है वो वहाँ की सारे इख्तियारात जो है वो उनके पास होते हैं, ताकि शहर में वो अपना मेयर और चेयरमैन या जो भी उनको नाम दे दिया जाए वो अपना भरपूर जो है वो किरदार अदा कर सकें। आपने इख्तियार की बात की तो मैं यहाँ पर ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही बल्दियाती इलेक्शन करवाए थे और बल्दियाती इख्तियारात के लिए भी जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू कर रखा है और इंशाल्लाह ताला जाएंगे। आइन के आर्टिकल हम इनसे कोई इजाफी कोई वो फेवर नहीं लेना चाह रहे, हम इनसे इजाफी कोई फेवर नहीं लेना चाह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल जो 140A जो के मुताबिक, उसके मुताबिक आप जो है वो मेयर्स को और चेयरमैन को न सिर्फ कराची, हैदराबाद, बल्कि पूरे लाड़काना, खैरपुर, सक्खर एक मेयर को, चेयरमैन को जो है आप बाइख्तियार बनाएं ताकि आवाम के मसले मसाइल हल हो सकें। और ये नौबत सुप्रीम कोर्ट जाने की, चाहता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट जाने की, सॉरी कामरान अख्तर साहब, मेयर कराची के पास अगर इख्तियारात नहीं थे, डॉक्टर फारूक सदार साहब को भी पता था, लेकिन उन्होंने एक पेपर लहराया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हलफ उठाने जा रहे थे मेयर कराची। उन्होंने कहा आप देखिएगा 3 महीने में क्या होगा, सफाई होगी शहर में, आपको बदला हुआ शहर नजर आएगा। फिर 100,000 सफाई मुहिम का ऐलान आप लोगों ने किया, गो के उससे पहले भी एक सफाई मुहिम का ऐलान हो चुका था, याद होगा आपको। तो सफाई मुहिम सर, 100,000 सफाई मुहिम, अब ईमानदारी की बात तो ये है कि पूरे कराची के हवाले से बाद में क्लियर किया आप लोगों ने कि कुछ यूसीज को मुंतखब किया गया था, तो कचरा तो आज भी शहर में मौजूद है सर। नहीं, कचरा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस तरह से जो है वो नहीं हो पाया और हमने पूरे कराची को साफ करने के लिए कैंपेन जो 100 रोज़ा मुहिम जो शुरू की थी, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो चंद एक यूसीओं पर था। एक मॉडल जो है वो सेट करना था कि हम ये कर सकते हैं और किया। बहुत सारी यूसीज आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर जो है वो कचरा आपको नज़र नहीं आएगा। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उस तरह से जो है वो पूरे शहर की सफाई नहीं हो पाई, तो ना तो यहाँ पर वसाइल हैं ना यहाँ पर फंड है। आप ये 50 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप सैलरीज की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर ये कचरा उठाने के लिए नहीं दिए जा रहे। तो ये जो ये तनख्वाहों की मद में शहर में सर, उसमें बड़े ज़्यादा तादाद तो ज़ाहिर पैसों की तनख्वाहों की मद में चली जाती है। वो ये कहते हैं जब अख्तियारात नहीं है, काम आप नहीं कर सक रहे, तनख्वाहें तो ले रहे हैं खामोशी से, तो जितना शहर का उन्हें वो कहते हैं हम दुबले हो रहे हैं जितना शहर के गम में। 18-19 तरक्याती मनसूबे शुरू किए, गो के नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से पूरा शहर खोद के डाल दिया है और ट्रैफिक जाम के मसाइल का सामना है। देखिए, वसीम अख्तर भाई जो है वो ना तो किसी करप्ट अफसर को हटा सकते हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी इन्हीं की लगाई हुई, जो पैसे देता है इनको, ज़्यादा पैसे जो पहुंचा रहा होता है इनके हाउसेस पर, वो उसको जो है वो तैनात करते हैं। तकरीबन करप्ट पॉलिटिकल अफसर तकरीबन मशीनरी जो है वो नाकारा पड़ी हुई है, अरबों रुपए की मशीनरी जो है वो सड़ रही है, उसके लिए कोई फंड नहीं दे रहे। और ये बात कर रहे हैं अगर ये 18-19 मंसूबों की, वो भाई कौन सा एहसान कर रहे हैं आपने 5 साल दौर में पिछले जो है वो 28 अरब रुपए, पिछले 5 साल में 700 अरब रुपए तरक्याती मद में जारी किए गए, 700 अरब रुपए। इसमें से आप 28 अरब रुपए इंक्लूडिंग सीएम हाउस, सिंध असेंबली बिल्डिंग, जो सिंध असेंबली है ये, और सारे सरकारी ऑफिसेज, गवर्नर हाउस, ये वो सारी सारी चीजें मिलाकर, कामरान साहब 2-3 अहम सवालात में जाना चाह रहा हूं, ये सारी चीजें मिला करके जो है वो 28 अरब रुपए, तो ये कौन सा एहसान कर रहे हैं भाई? ये कराची शहर की आवाम का पैसा है, ये कराची शहर की आवाम का पैसा, ये कोई एहसान नहीं किया किसी ने। व्हाइट पेपर के हवाले से साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो सिंध की खिदमत की है, एमकेएम ख्वाब में भी नहीं देख सकती, और इस तरह के 10 व्हाइट पेपर हम भी ला सकते हैं। जी बिल्कुल, नजर आ रहा है कि वो सीएम साहब के जो है ये जो जुमले हैं कि वो ऐसा ख्वाब नहीं देख सकती और हमारी जो खिदमत है, ये मैं इस पर यही कहूँगा कि बस कर पगले रुलाएगा क्या। मेरे ख्याल से ये बहुत है सीएम साहब के लिए, बड़ी बात आपने कही। ये बिल्कुल कामरान अख्तर साहब, एक और बयान आरिफ अलवी साहब का सामने आज की तारीख में, जिन्होंने कहा कि मुत्तहदा सियासी नहीं दहशत गर्दों की जमात है। हालांकि ये 22 अगस्त से पहले अगर बात होती
تو شاید بہت سارے لوگ یقین کر بھی لیتے ہیں، لیکن اب جب اب الوطنی کے سرٹیفکیٹ لینے کی کسی ضرورت تو آپ کو نہیں ہے، لیکن 23 اگست کی پالیسی پہ آپ کاربند ہیں، اس کے باوجود بھی دہشت گرد جماعت کہا جا رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ کسی بھی طرح سے جس طرح سے یہ مختلف ادوار میں شب خون مارے گئے اس مہاجر کمیونٹی پر، مہاجر کمیونٹی شہر میں رہنے والے اردو اسپیکنگ اور شہروں میں رہنے والے سندھ کے شہروں میں رہنے والے اردو اسپیکنگ جو ہیں یہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں. سر مخصوص کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مخصوص کیوں کر رہے ہیں اردو بولنے والوں کی بات کو؟ الوی سر آپ کی جماعت الوی صاحب کون ہوتے ہیں؟ تو سر آپ یہ کیا تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ آپ کی جماعت میں صرف اردو بولنے والے ہیں؟ نہیں تو پھر صرف متحدہ مثال کیوں موومنٹ دیتے ہیں؟ میں سر آپ کی جماعت متحدہ کوئی موومنٹ ہے، تمام قومیتوں کے لوگ شامل ہیں اس میں. بالکل تمام قومیتوں کے لوگ شامل ہیں. تو میں عارف الوی صاحب کا یہ جواب دینا چاہوں گا کہ یہ ہمیں آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، سمجھے نا. ہماری حب الوطنی پر 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کر کے یہ ملک بنانے والے لوگ ہیں، اور آپ جیسے جو ہے وہ نادان لوگوں سے جو ہے وہ اس ملک کو بچائیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اپنی کارکردگی کو دیکھیے، آپ طالبان کے کتنے بڑے حامی، کتنے کون تھے ان کو دفاتر دے رہے تھے، کتنے آپ نے ان کو فنڈ جاری کیے، کتنے لوگ آپ کے منسٹرز، آپ کے ایم پی ایز ایم این ایس کی گاڑیوں سے جو اسلحے برآمد ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی جو خاتون ایم این اے جو وہ منشیات 2013 کے الیکشن میں، تو یہ آپ اپنی کارکردگی کو دیکھیے. ایم پی ایم کو چھوڑیے، ایم پی ایم حب الوطن جماعت تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس ملک کی خدمت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ان تمام باتوں کے باوجود 2013 کے الیکشن میں اسی کراچی شہر میں 8.5 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی نے لیے تھے. دیکھیے پی ٹی آئی نے جو ووٹ لیے تھے وہ بالکل پچھلے دنوں جو ہے وہ کچھ خرابیاں تھیں تو جو ہے ان لوگوں پر پھر ایکشن بھی کیا گیا، پارٹی کی طرف سے ان کو نکال باہر کر دیا گیا ان لوگوں کو. سر کون سے ایکشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سے ایکشن کی بات کر رہے ہیں؟ بہت ساری خرابیوں نے جنم لے لیا تھا. کامران صاحب کون سے ایکشن کی بات کر رہے ہیں؟ سوری کون سے ایکشن کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو تمام لوگ اکٹھے ہوئے پارٹی سے باہر نکال دیا. زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو پارٹی ڈسون کر دے وہ کہ بھئی ہماری صف میں رہ کر کے آپ کام نہیں کر سکتے، آپ جائیں. اور پھر گورنمنٹ کو بھی کہہ دیا گیا، اداروں کو بھی کہہ دیا گیا کہ آخری سوال پھر آپ سے اجازت لیں گے اور ان پر کوئی چارجز ہیں تو ان کے خلاف کامران صاحب آخری سوال جاتے جاتے آپ سے پھر آپ سے اجازت لیں گے. یہ بتا دیجئے کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا وائٹ پیپر جاری کرنے کے بعد سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے؟ کیوں ہوائی مسائل حل نہیں ہو رہے؟ ہاتھ بندھے میں میئر کراچی کے ان کی کارکردگی پر ڈیپینڈ کرے گا 2018 کے الیکشن. کیا کرنے جا رہے ہیں مستقبل میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں قوی امید ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ سے رجوع کرنے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں لے کر کے اختیارات کے حوالے سے بھی. اور ابھی تو یہ تو پہلا فیز ہے. یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں وائٹ پیپر، یہ تو پہلی قسط ہے. اس کو پہلی قسط سمجھیں، اور یہ تو آتی رہیں گی انشاءاللہ اب. اور ان کے جو سیاہ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرتے رہیں گے، ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے. اور سپریم کورٹ سے اختیارات کے حوالے سے، فنڈز کے حوالے سے جو فنڈ ان لوگوں نے روکے ہوئے ہیں، جبری طور پر جو فنڈ روکے ہوئے ہیں، کراچی شہر کا پیسہ کراچی شہر کے لیے نہیں ہے، اس وڈیرا شاہی کے لیے ہے. اور ان لوگوں نے کون سا جو ہے وہ لاڑکانہ کی حالت بدل دی. آنریبل سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں 90 ارب روپے کا ذکر کیا، 90 ارب روپے کی جو ہے وہ کرپشن کی وہاں پر لاڑکانہ سکھر خیرپور کا جو ہے وہ ستیہ نام. کامران اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما. انہوں نے کہا سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. میئر کراچی کے حوالے سے بھی، مردم شماری کے حوالے سے بھی پٹیشن دائر کی ہے. تمام مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے وائٹ پیپر کے حوالے سے بات بھی کی، میئر کراچی کے حوالے سے بات بھی کی. اور یہاں یہ چھوٹا سا بریک لینا ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے خواتین کا معاشرے میں کردار تعمیر و تربیت اور ترقی میں اہمیت کا حامل ہے. اس پر بات کرنی ہے، لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں میں جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور بات کریں گے خواتین کا معاشرے میں جو کردار ہے اس حوالے سے. اور یہی بات کریں گے پاکستان کا آئین اور قانون خواتین کے جو بنیادی حقوق ہے اس کا ضامن ضرور ہے، لیکن خواتین کو کتنی آگاہی حاصل ہے اپنے حقوق کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے. 51% تعداد بنتی ہے خواتین کی پاکستان میں. اور اگر میں بات کروں تو بہت بڑے بڑے نام ہیں خواتین کے حوالے سے بھی. محترمہ فاطمہ جینا جنہوں نے 64 کا الیکشن بھی لڑا، بیگم رانا لیاقت علی خان جو سفیر رہیں، اس کے علاوہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم، اور فہمیدہ مرزا ہیں اسپیکر رہیں، ڈپٹی اسپیکر شیلا رضا ہیں، ملیحہ لودھی صاحبہ ہیں، ملالہ یوسف زئی نوبل انعام ملا جنہیں، شربین عبید چنائی، بہت سارے نام ہیں. 21ویں صدی ہے یہ. اب وہ بات نہیں رہی کہ جسے کہا جاتا ہے کہ شانہ بشانہ خواتین کام نہیں کر سکتی. اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس جو شخصیت موجود ہے اس کا تعارف آپ کو کرا دوں. FPCCI سے ان کا تعلق ہے. پیکوک کی CEO ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں چائے والے، جی ہاں، تاجور بیگ. السلام علیکم، خوش آمدید جناب. وعلیکم السلام. جی
اچھا یہ سب سے پہلے تو میں جاننا ہی چاہوں گا، جس طرح میں نے بات کی پاکستان میں خواتین کی تعداد کے مقابلے میں 51% کہا جاتا ہے تعداد ہے 98 کی مردم شماری کے مطابق. اب جو مردم شماری ہے شاید اس میں تعداد مزید بڑھے گی. اچھا یہ بتا دیجیے مردوں کے اس معاشرے میں آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کو مشکلات پیش آتی ہیں بزنس کرنے میں، کام کرنے میں؟ نہیں دیکھیں ڈیفینیٹلی ڈیفیکلٹیز تو ہیں بیکاز کیونکہ ایک ہمارا سوسائٹی کا ڈیلیما ہے یہ کہ اٹس اے میل ڈومیننٹ سوسائٹی، اور میل شاونزم کا جو ایک کانسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں بسا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے بڑے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے. جو خواتین اسپیشلی ڈومیننٹ پوزیشنز پہ آ کے ایک پرومیننٹ رول پہ آ کے کام کرنا چاہتی ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، بہت پرابلمز آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر خواتین کے اندر اپنی ولنگنیس ہو اور اگر ان کو ان کی فیملی کی بھی سپورٹ ساتھ میں مل جائے تو ڈیفینیٹلی وہ آگے بڑھ کے جو بھی اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہیں، اور اسپیشلی ینگ وومن انٹرپرینیورز جو آگے آنا چاہتی ہیں، تو میرا خیال ہے وہ آگے آئیں اور آگے آ کے کام کریں. تو مردوں کے اس معاشرے میں آپ سمجھتی ہیں کہ جگہ مل جاتی ہے، اسپیس مل جاتا ہے انہیں؟ نہیں دیکھیں یہ سارا جو ہے نا ایک ذہنی فطور ہے میں اس کو کہوں گی، اور ہماری سوسائٹی میں ایسا بنا دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خواتین اتنی کیپیبل نہیں ہوتی، یہ چیز ہمارے ذہنوں میں شروع سے ڈال دی جاتی ہے کہ جی جو میلز ہیں وہی آگے بڑھ کے کام کر سکتے ہیں، یا وہ سخت سے سخت جو ہے ایفرٹس کر سکتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں، آگے آ کے کام کر سکتے ہیں. جب ایسا نہیں ہے چاند پر خواتین پہنچ گئی ہیں، جہاز اڑا رہی ہیں خواتین. بالکل آپ دیکھیں ہمارے پاس خود اپنے پاس پاکستان کے اندر کتنے بڑے بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے نا. شمین عبید چنائے کا نام آپ اٹھا لیں، ہماری تو فرسٹ لیڈی آف پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو کو آپ دیکھ لیں. بالکل بالکل تو بہت بڑے بڑے اچیومنٹس ایسے خواتین نے کیے ہیں ہمارے پاس. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ خواتین آگے بڑھ کے. آپ نے جو کام ایک شروع کیا بہت بڑا تعارف ہے آپ کا، بہت سارے کام کر رہی ہیں، لیکن یہ جو کام کیا ایک تو ہم سنتے رہے پچھلے دنوں میڈیا نے ہائی لائٹ کیا چائے والے کو، ایک دم آپ کے حوالے سے پتہ چلا کہ چائے والی بھی ہو گئی ہیں آپ. جی ایکچولی چائے والی جو بیسکلی ایک کانسیپٹ ہے وہ کوئی اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کرنی پڑی. مطلب اس کے لیے کیا کیا لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کی آپ نے؟ مطلب کھوکا تھا اور جہاں کپ رکھ دیا آپ نے چائے بنانی شروع کر دی؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں فوڈ بزنس میں مجھے شروع سے انٹرسٹ تھا اور میں فوڈ بزنس کے اندر آنا بھی چاہتی تھی، اور میرے اپنے خود فادر بھی جو ہے وہ بیسکلی ریسٹورینٹ بزنس کے اندر ہی ہیں. تو ہم ایسی فرینڈز ایک دن بیٹھے ہوئے چائے پراٹھا انجوائے کر رہے تھے کسی اور کیفے پہ، اور وہاں پہ مجھے پراٹھوں کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں لگا جس پہ میں نے اپنے فرینڈ سے کہا کہ وائی ناٹ ٹو اسٹارٹ وتھ آور اون چائے پراٹھا. اور بس اس پہ پھر نیکسٹ ڈے سے آن اے ویری سیریس نوٹ ہم نے کام شروع کر دیا، اور اس طرح سے یہ چائے والی کا کانسیپٹ. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پہ اوپن ایئر کیفیز اس طرح کے بنے ہوئے ہیں ادھر زیادہ تر میل جو ہیں وہی ان کو رن کر رہے ہیں اور آپریٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از فار دا ویری فرسٹ ٹائم. آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہی تھی خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں. خواتین کو کمزور سمجھا جاتا ہے کہ جی نہیں اس طرح کے کام کر سکتی، ہارڈ ورک شاید نہیں ہوتی. نو ڈاؤٹ ایٹ آل، بالکل خواتین کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ایفرٹس پٹ ان کر سکتی ہیں، اور ریسورسز اور اپرچونیٹیز کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی بھی یونیک آئیڈیا ہے، کوئی بھی کریٹو آئیڈیا ہے، تو میں تو کہتی ہوں اسپیشلی آئی آلویز اپریشیٹ ینگ گرلز دیٹ دے شوڈ کم فارورڈ. وہ آئیں اور بزنس وومن جو ہیں، بزنس وومن جو خواتین کی بات میں کرتا ہوں، ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتی کوئی پلیٹ فارم اس طرح کا ہونا چاہیے جہاں دیکھیں ہمارے پاس منسٹری فار وومن ڈیولپمنٹ آلریڈی موجود ہے، اور وہاں پہ ظاہر ہے ان کا یہ کام ہے ایز اے ریگولیٹری باڈی کہ وہ کچھ ایسے ایس او پیز کو ڈیولپ کریں، ایسے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں. ان کے ایکشن پلانز ایسے ہونے چاہیے جو کہ نہ صرف اربن ایریاز میں بلکہ رورل ایریاز میں بھی جو خواتین کام کر رہی ہیں. بیکاز دیکھیں اربن ایریاز میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کو ریسورسز اور اپرچونیٹیز کسی طریقے سے مل جاتے ہیں. یہاں پہ خواتین آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں آج کل بچیاں پڑھ رہی ہیں، نکل رہی ہیں، اچھی کمپنیز میں ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب کر رہی ہیں. اگر وہ آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو وہ راہیں تھوڑی سی ہموار ہوتی ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتی جس طرح آپ جیسی پڑھی لکھی جو خواتین ہیں شہر میں بہت زیادہ کام بھی کر رہی ہیں، این جی او بھی چلا رہی ہیں، بہت سارے کام کرتی ہیں، لیکن چونکہ 70% آبادی تمہاری دیہی علاقوں میں بستی ہے، وہاں جا کر بھی کام کیا جائے، ان میں شعور و آگاہی دی جائے، اس طرح کے کام آپ کے ہے کچھ اس طرح کا؟ میں سمجھتی ہوں جی کہ جو اسپیشلی ایسے ایریاز ہیں جو کہ رورل ایریاز کہلاتے ہیں یا جہاں پہ اس طرح کے پرابلم زیادہ ہیں، چھوٹے ٹاؤنز ہیں، چھوٹے سٹیز ہیں، وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ ہماری منسٹری فار وومن ڈیولپمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے ایز اے ریگولیٹری باڈی کہ وہ وہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنائے یا فیسیلیٹیشن سینٹرز وہاں پہ ڈیولپ کرے کہ جہاں پہ وہ خواتین جا سکیں، اپنے اسکلس کو
کو اپنے ٹیلنٹس کو لے کر ان کو وہ انہانس کر سکے. وہاں پہ ان کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز ایسے رکھنے چاہیے, ٹریننگ پروگرامز ہونے چاہیے, ان کی کاؤنسلنگ سیشنز بھی ہونے چاہیے. تو یہ بیسکلی ہمارے ریگولیٹری اداروں کا کام ہے. جو خواتین کام کرتی ہیں, تاج بیگ صاحب میں جاننا چاہتا ہوں, بہت زیادہ شکایت آتی ہیں ہراساں کرنے کے حوالے سے, ہراسمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں. تو اس طرح کا سامنا آپ کو تو نہیں کرنا پڑا جب گھر سے نکلی ہیں, آپ اتنے سارے کام بھی کر رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہراسمنٹ ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, ڈفرینٹ طریقے سے ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے خواتین کے لیے, خواتین کو ابیوز بھی کیا جاتا ہے ڈفرینٹ طریقے سے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم ابھی تک اس چیز کو نہیں سمجھ سکے کہ اگر ایک خاتون گھر سے وجوہات کیا ہیں, کیا وجوہات ہیں اس پر کچھ دیکھیں. اس کے بہت سارے سوشل فیکٹرز بھی ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں, ٹھیک ہے. تعلیم کی کمی ہے, شعور آگاہی نہیں ہے. بالکل تعلیم کی کمی ہے, شعور کی کمی ہے. اور سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. خاص طور پر تربیت کی بات کر رہی ہیں آپ, تربیت بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے. پیرنٹس ہیں وہ ہم اپنی گرلز کو تو بتا دیتے ہیں, اپنی ہماری بچیاں ہوتی ہیں گھروں میں, ان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم سکھاتے ہیں. اسی طریقے سے وائی ناٹ ٹو اسٹارٹ ود دا بوائز. ہمیں اپنے گھر میں جو بچے ہیں, جو لڑکے ہیں, جو میلز ہیں, ان کو بھی تو یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتانے چاہیے نا کہ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. ہم لڑکیوں کو فیئرلیس نہیں بناتے, ان کو کنٹرول اور پاور نہیں دیتے. اور پھر اسی طرح جب یہ بچے اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ان کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے تو وہ پھر اس کا لیوریج اٹھاتے ہیں اور وہ باہر جا کے بھی اسی چیز کو پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں گھر سے مریم اورنگزیب نے بھی کہا کہ خواتین کو فیصلہ سازی کے دھارے میں شامل کرنا وزیر اعظم کا ویژن ہے. اچھا, موجودہ حکومت کے حوالے سے آپ سمجھتی ہیں کہ بہتر کام کر رہی ہے خواتین کے حوالے سے؟ نہیں جی, دیکھیں ابھی بھی بہت زیادہ روم ہے کہ جہاں پہ خواتین کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. ویمن ڈیولپمنٹ سینٹرز بنائے جا سکتے ہیں, میں سمجھتی ہوں اسپیشل یونٹ سیلز بنائے جا سکتے ہیں. اسپیشلی خاص طور پہ ہمارے آپ دیکھیں پولیس اسٹیشنز کے اندر کتنی زیادہ ضرورت ہے. خواتین بیچاریاں کمپلین لے کر آتی ہیں, وہاں پہ کوئی ایسا سسٹمیٹک کوئی میکانزم نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کی سنوائی ہو سکے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ حکومت ابھی بھی چاہے تو اسٹیپ لے سکتی ہے, ایکشن پلانز کو مضبوط کر سکتی ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو 2-3 اس طرح کے کام کون سے شروع کیے جائیں جس سے خواتین کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اس پر امپلیمنٹ فوری ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میں کہتی ہوں سب سے پہلے ہمارے لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, فیمیلز کا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو مین. اور خاص طور پہ کچھ پروونسز کے اندر جیسے سمجھا نہیں جاتا, وہی کہتے ہیں پڑھ لکھ کر انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نوکری تو کرانی نہیں ہے, گھر بٹھاتے ہیں آپ اسے. نہیں دیکھیں, پڑھائی لکھائی جو ہے نا, ایجوکیشن, ایک تو یہ سب سے پہلے اس نیگیٹو کانسیپٹ کو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا کہ جو ایجوکیشن ہے وہ صرف اس لیے کوئی خاتون حاصل کرتی ہے کہ اس کو گھر سے نکل کے کام کرنا ہے. تاج بیگ صاحبہ, اجازت تو مرد ہی دیتا ہے نا معاشرے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً گھر میں سربراہ مرد ہوتا ہے, تو پہلے تو اس وقت ایجوکیٹ مردوں کو کی جائے. جی بالکل, کاؤنسلنگ کی ضرورت جو ہے نا وہ مرد حضرات کو بھی ہے, صرف خواتین کے لیے نہیں ہے. اور جو ڈوز اینڈ ڈونٹس خواتین کو بتائے جاتے ہیں وہ مرد حضرات کو بھی اتنے ہی بتانے کی ضرورت ہے. تو جب آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرے گی, دیکھیں فیملی میں کون ہوتا ہے, فیملی میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیں تو آپ کے فادرز ہیں, آپ کے بردرز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ہسبینڈ ہیں. جب یہ گھر کی چار دیواری میں آپ کو اچھی سپورٹ دیں گے نا, آپ کو اسٹرینتھ دیں گے, تو ڈیفینیٹلی خاتون کو زیادہ اسٹرینتھ ملے گی باہر جا کے کام کرنے. لیکن اس پہ تو پھر بحث بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جناب مظلومیت کے رونا روتے ہیں کہ خواتین مظلوم نہیں ہوتی جی, مرد بھی مظلوم ہیں, انہیں بیچاروں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. نہیں ایسا نہیں ہے, بالکل حقوق ان کو بھی حاصل ہیں. اور خواتین بولنے نہیں دیتی, انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. نہیں, وہ دیکھیں وہ اس پہ تو بہت لمبے ہم جتنے بھی مرضی چاہے آرگیومنٹس کر لیں یا ٹاک شوز کر لیں, ٹھیک ہے, آپ کو ہر جگہ اس طرح کا رونا مردوں کا ملے گا کہ جی خواتین کے عالمی دن منایا جاتا ہے اور خواتین کے حقوق بہت زیادہ ہیں. اس طرح خواتین ایکٹیوسٹ بھی آپ کو نظر آئیں گی. لیکن میں مانتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے, دونوں کے برابری کے حقوق ہیں. اور جہاں پہ ظاہر ہے دونوں جو ہے وہ اسپیشلی جیسے ہم ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے کہتے ہیں کہ جی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں اور تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بہت شکریہ, بہت مزیدار گفتگو رہی. تاج بیگ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے ہوگا. آپ کی آرا کا ہمیں رہے گا انتظار. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور کو دیجیے اجازت. مولا نگہبان.